الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جن حضرات نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا وہ بھی ساتھ مل جائیں اور بابا سے بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مدعا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو جب سے مانا ہے تو پھر محبوب ہی کی طرف توجہ ہے، نہ کسی اور کی تہذیب، نہ کسی اور کا رنگ، نہ کسی اور کا انداز۔ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلیں۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے۔ میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے۔ کئی دنوں سے بڑی جد و جہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے نا دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہیں۔ میرے دوست، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی، لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے۔ بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی۔ کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، تھوڑا تھوڑا سوچیں تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے۔ میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے۔ میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے۔ غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں،
اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام. اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے, جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی, محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں, تیرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں, تیری تو برادری کوئی نہیں, تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والو, میرے غریب پر تان نہ کرنا, کسی کی برادری کو نہ کوسنا. سلمان منا اہل البیت, فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے. اب یہ اینک چھوڑ دو, اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال حبشی آ رہے تھے, وہ قوم کے حبشی تھے, رنگ کالا تھا, لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال حبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال پہلے تو حبشی تھا, پہلے تو کالا تھا, جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے. اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو. آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا, پرہیزگاری میں نہیں تولا. آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے. پہلے تو عمرہ خیال کرے, دولت کی نا انصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے, شرابی اور عیبی بنایا ہے, اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے. سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے, وہ ذرا اینک بدلے. دنیا میں بڑے لوگ تھے, بڑا کچھ تھا, لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنا نہیں تھا, جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا, لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں. فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے. اور دوسری, ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں, ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں, اب یہ چھوڑ دو کہ ہم امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے, اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ. وقار, خودداری, عزت نفس, اس کی طرف توجہ کرو. اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا, فرمایا زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا, تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. حضرت ابو بکر سن رہے تھے, حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے, ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا. قریب غلام کھڑے تھے, ان سے کہا, ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ, خود نیچے اترے, خود درہ اٹھایا. دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی. غلام کہنے لگے ہمیں کہہ دیا ہوتا. فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا, اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے. تھوڑی روزی پہ گزارا کر, عزت کے ساتھ رہ, خودداری کی زندگی جی. میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح, فراڈ سے صحیح, کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح, کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح, مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے, نہ بھکاری بن, نہ اپنے آپ کو رسوا کر, تھوڑے پہ گزارا کر. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہوں گی. ارے ہر اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے. مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں, درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں, ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں. یہ رسول اللہ کی امت ہے, اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا. اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے, لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی. اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور ملت کے جوان سن, تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا, 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا, میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام عرض کروں. ایک صحابی آئے, آ کے سوال کیا, عرض کی حضور فقیر ہوں, بھوکا ہوں, غریب ہوں. اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے, تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے. حضور میں بھکاری ہوں. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب
کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس سے آبی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، چونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی، حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور واہ اس کے نصیب میں، جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیس اپنے دیا واللہ نہ لو، او پایا تم بے لالا کھائیے، میں غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے، آ اس مٹی کو سونا بنا، آ جا، چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا، آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا، میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے، حج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو، ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو، بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، وہاں جا کے سودا لینا ہے۔ تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر۔ پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چھوڑ، آ جا، سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا۔ ایک تو سب سے پہلی بات، امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں، اور دوسرا غریب میرے دوست، یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو اور باندھ لو۔ ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا، وہ اور ہے، ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا، وہ اور ہے۔ سن میرے حبیب نے کیا فرمایا، فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا،
अमीरों के सामने दुख न खोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आ जा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आ जा, अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। रिज्क कभी भी हराम नहीं खाना, तो जो है आप हजरात की बड़ी जरूरी बात, रिज्क हलाल, रिज्क। मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहां हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तू रात को मछलियां, तर्जुमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो मुतालबा कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब, मैंने क्या कहना। कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूं, कुछ कह तो सही। कहते हैं तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सदर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफा के मदीने में है क्या, जिन्नू वेख के डर दी अखियां ने, जिन्नू वेख के ठरदा सीना है, और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है क्या। सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। वकार से जीना सीख, वकार से जीना सीख, छोड़ गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त, और तू रिस्क हराम की तरफ कभी तवज्जो ना कर। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया। छोड़। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार मां से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का 1 पैसा लेना देना, इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की। जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते, क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए, जिन्ना ली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़े हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे मौलाना मैंने सुना है आप हर बात ही कह देते हैं, यहां सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियां हैं। मैंने कहा अगर सूद लेना तेरी मजबूरी है तो सूद के खिलाफ बात करना मेरी मजबूरी है। सूद के खिलाफ अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कंद, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मैंने कहा कैसे छोड़ दूं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे मेरी जंग है उससे जो सूद लेता देता है। कुरान कहे अल्लाह रसूल की जंग है, और हम धंधा करते फिरे। चूं बगोयम ब मुसलमानम बलरजम, तू बता फिर तू किसका कलमा पढ़ता है, बता फिर किस रब के सामने झुकता है? ढोंग है ये नमाज है? ये क्या हमने बना लिखा रखा है? अज भी कीती जान दे हो, नाल लहू भी पीती जान दे हो।
ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਨੂਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ایک طرفہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بن. اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر نہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں. یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف. اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکال لیں. او خدا کے بندے، ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے، لیکن میرے کہنے سے، میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے. پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں. بڑے درد کے ساتھ خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، 4 بچوں کا باپ، 3 بیٹیوں کا باپ، ماں کی آرزوؤں کا مسکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا. چاٹ گیا میری ملت کو نشہ، چاٹ گیا. میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گجرا والا، تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی، ہارن دیا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا. میں نے کہا نہ یار، تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ، اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے، اور کبھی کھڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے. وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے، وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے. وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے. وہ بیٹی، اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے، نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشہ ہی کر دیا. کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے، اس کا باپ نشہ کرتا ہے. مجھے بتائے ملت کا سربراہ اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے، جس کی بیوی خاوند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، وہ پوچھے، بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا، ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا. میرے عزیزو، کیا میں عرض کروں، اتنے خوبصورت جوان، کتنے گھر اجڑے، کتنی مائیں روز روتی ہیں. کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے، وہ بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے، اس کا خامن نشہ کرتا ہے. نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے. ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں میدان میں نکلنا ہے. یہ دیکھو، میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں، خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار، سگریٹ بھی چھوڑ دو. اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں، پر اسے بھی چھوڑ دو. اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے. نشہ کرنا، شراب پینا، ہم شراب، اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھنے سے، میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا، اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی. حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سودا کرانے والا، برتن مہیا کرنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہیں سارے، ان پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت. کتنا نشہ. اور حاجی صاحب یاد رکھ، اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس، تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے، شراب کی بوتلیں کھٹکتی ہیں، تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے، جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور فرمایا ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام، ہر شراب حرام. فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ برائیوں کا امام ہے. جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ خاص توجہ فرمائی. فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا،
اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر. اس نے کہا میں پاک صاف ہوں, میں یہ گندا فعل نہیں کرتا. کہا میرے ساتھ منہ کالا کر, میں نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے, اس کا گوشت کھا. اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا. اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا میں یہ گوشت نہیں, یہ حرام فعل نہیں کرتا, قتل کرنے والا. اس نے کہا شراب پی لے. کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا. تلوار اٹھا لی. کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا, یا تو زنا کرے گا, یا تو قتل کرے گا, یا خنزیر کا گوشت کھائے گا, یا تو شراب پیے گا. ایک کام تو کرنا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی. فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا. جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا. جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا. فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ, شراب سے بچ جاؤ. فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے, جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے. خدا را ڈیرے والوں, حویلی والوں, علاقے والوں, قبیلے والوں, اس جرم سے بچ جانا, اس زیادتی سے بچ جانا. نشہ 44% نوجوان, 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے. کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک, کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم. ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے, ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے, ہمیں ماؤں کو لوارث ہونے سے بچانا ہے, اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے. اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے, نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے. اسے کاٹو نہ. حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے. ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے, در رسول پہ آئے, اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا, خود آئے. میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے. ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی, وہ مان جاتے تھے. انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے, خود حاضر ہوئے. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سونگو اس کے منہ کو. جب منہ کو سونگھا تو بدبو آ رہی تھی. فرمایا باہر لے جاؤ, اس کو کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے, اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے, بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہیں جس نے شراب پی لی. ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں, اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے. کاٹا نہیں میرے نبی پاک نے, حضور نے نشہ چھڑایا ہے. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر, اسے لعنتی نہ کہنا. غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, بھول گیا تو کیا ہوا, جرم ہو گیا تو کیا ہوا. فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے, ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا دے. ان کو معاشرے سے کاٹو نہ, ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ, انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ. یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں, یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں. یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا, میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے, اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے, مجھ سے افسوس نہیں کرتے. کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا, اس کی شکایتیں رولام میں ہی آتی تھیں, پر میرا بیٹا تو تھا نا, میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا, آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا. میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں, میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا. میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں. ہم جہاد کریں گے, ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں. خدا را اٹھو, اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ. پانچویں بات پنجتن کی نسبت سے, اب پانچویں بات سنو. ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے, ایک جرم اور ہے, ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست, میرے بزرگوں کے ساتھ, میرے دوستوں کے ساتھ, میری ملت کے جوانوں کے ساتھ. وہ ہے بے حیائی کا نشہ, وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ, وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لعنت کا نشہ. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے, ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے, ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے. لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے. جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے. اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا
اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے، تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے، مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ میں نے ان کو لڑائی سے روکا، ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تو میرا دوست ہے، تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا، گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی، اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو، اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا، جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا، میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا، میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا۔ اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے ایل سی ڈی توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے، میں غیرت مند ہوں، میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا؟ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہم کیا اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے، اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا۔ آنکھ کو پاک کر لے۔ اور میری ملت کی بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، سن لے، ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی۔ حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور تماشا ہو، یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے، تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں، اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا۔ فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا۔ بن سور کے اندر رہو۔ یاد رکھے اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تم تو بینا ہو نا، آنکھ نیچی کرو، جھکا لو شرم سے۔ اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر، عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر عورت کو، اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں، بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے، فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے، احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے، غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے۔ یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ ملت کے جوان یاد رکھ، اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں، بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے، پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے، پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے۔ شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے، جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے، جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے، پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے۔ وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے، ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے۔ زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی، ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اتارنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے۔ اور سنو، میرے حبیب پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत, सारे बोलिए इजाजत, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याहया के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालदा मरियम भी हो तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है, जब उनको इजाजत नहीं है तो बाकी कोई किस खाते में है। मैं सुनता हूं और आज मैं बबांगे दोहल कहता हूं हमें वो दरबार भी कबूल नहीं है। सुन लिया जाए, मेरी बात को नोट किया जाए, हमें वो दरबार और मजार भी कबूल नहीं है जहां बुराई और मंशियात के अड्डे कायम है। हम उन दरबारों पर भी फौरी तौर पर हर लिहाज से कड़ी निगरानी करने का और पूरी सख्ती करने का इरादा रखते हैं और खुद आगे बढ़ के उन जालिम सज्जादा नशीनों का मुंह नोचने का इरादा रखते हैं जिन दरबारों पर नशा बिकता है, जिन दरबारों पर गंद होता है। दरबार तो ऐसे होते हैं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हो पर चारों जानिब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो। जुमा इतना बड़ा होता हो कि लाहौर में इतना बड़ा जुमा ही और कोई ना हो, दरस हदीस होता हो, दरस निजामी का मदरसा कायम हो और औरतों का जाना अलग हो, मर्दों का जाना अलग हो, पूरी शरीयत की पाबंदी हो, फिर किसी दरबार पर जाने की इजाजत है पर न कोई किसी जगह भी किसी भी लिहाज से कभी न जाए। मेरे अजीजों, मंशियात के खिलाफ जिहाद, बेहयाई, उरियानी, फाहशी, मिल्लत का जवान अब अपनी नजर को छुपाना सीख जाए। और मेरे दोस्त देखना, बेटियों को खतरा किससे है? यहाँ हिंदू भी कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, आर्या भी कोई नहीं, बुद्ध मत भी कोई नहीं, यहाँ ईसाई भी अकलियत में, यहाँ यहूदी भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी बेटियों की अगर शर्मो हया महफूज ना हो। ये हदीस सुनाने लगा हूं, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूं, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ, बैठ जा। बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं। फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला, फुफी, ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, वो किसी की बेटी नहीं होगी? याद रखे, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3, बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर। फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है।
अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़, अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्मो हया की चादर उड़ा, अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों, ये 5 चीजें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से हराम पैसे से बचना है, चौथा हर तरफ मंशियात फैली है, हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है, पांचवा बेहयाई और यानी फहाशी गली गली नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए, वो कहते हैं हजरत साहब के सारे मौजूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफर नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूँ। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहां पहुंचा कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहाँ बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूंगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफ़ा की हदीस का रंग छेड़ा ही है, छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तुझ तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा, नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं। 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फोन किए, इतने फोन करने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहां जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है। कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे, कोई मिल जाए ऐसा, अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त, मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर हजरत बिलाल हबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हजरत फारूक आजम को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है। और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताजा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है, वो डट जाता है। मिल्लत के जवान तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापिस आना है, अपने सीने को बेदार करना है और तुझे आलमे कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुम्हें देखा है, तुमने कभी दुरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सिखाते सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफा की नाते सुन के नबी पाक के मदीने की याद में रोता है। तुझे अब मैं एक जगह अजमत मदीना बयान करते करते घर लौटा, यहीं दखड़ में ही मैं बयान करते करते घर लौटा। फजर की नमाज पढ़ के एक जवान मुझे कहने लगे थोड़ी देर नीचे चलेंगे। मैं हमारी मस्जिद में बेसमेंट है, वो मुझे नीचे ले गए और मुझे कहने लगे हज़रत साहब कर्जा चुक के भी उमरा हो जाता है। जवान आदमी कवारा इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे विखने नू, मैं ओदी याद विच रोंदिया कहा कर्जे के साथ भी जाया जाता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या बात है? कहने लगे कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं तो सारी रात मदीने की गलियों में ही घूमता रहा हूँ। मुझे तो आज पता चला है कि यूरोप की बात, दुबई की बात, शारजा की बात नहीं करनी चाहिए। बात जब भी करनी चाहिए रसूलुल्लाह के मदीने की करनी चाहिए। दोस्तों, मिल्लत का जवान लौट सकता है, ये वापिस आ सकता है। खुदारा माँ बाप भी सोचें, माँ बाप भी तवज्जो करें। मैं आज सुबह एक विजिट करने के लिए यहाँ आया, मैंने यहाँ नौजवानों को काम करते देखा और मैं बहुत थोड़ा काम करता हूँ, अल्लाह जानता है। इस दफ़ा तो मुझे कहने लगे हज़रत जी आप बड़ी टेंशन लेते हैं हर काम की, आप बेफिक्र हो जाएं, आप देखें सारे काम हम कर लेंगे।
یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے. یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے یہ میرے جیسے فقیر غریب لاچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا یہ بڑے بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں, یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ہم لوگ کام نہیں کرتے, لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے. میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائے, خود مسجد تک پہنچائے. میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کرے. میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے, میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے, میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتا, یہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی اور دھرم نہیں چومتا, یہ رسول اللہ کا قرآن ہی چومتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور جگہ جھاڑو نہیں دیتا, یہ مصطفیٰ کے نام کی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے. یہ بڑا پاکیزہ ہے, یہ بڑا ستھرا ہے. اب ہم اپنے جوان کو گھٹیا نہیں ہونے دیں گے, شرابی نہیں ہونے دیں گے, فحاشی نہیں کرنے دیں گے, ریانی نہیں کرنے دیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے اور امام حسن اور حسین کا درس پڑھائیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے, حضرت عبداللہ مزنی کی بات کریں گے, زید بن حارثہ کی بات کریں گے, سلمان فارسی کی اس کے ساتھ بات کریں گے. ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو مکے کے اندر کھیلنے والے مولا علی کی بات کریں گے. ہم جب اس کے ساتھ بات کریں گے تو احد کے بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے. میں سوچنے لگا یہ 15-16 سال کے لڑکے یہ چھوکرے کیا کریں گے, کوئی میرے ساتھ تگڑا ہوتا تو بات بنتی. فرماتے ہیں وہ دونوں تلواریں لے رہا کہ قد چھوٹے ہیں, ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بیٹو اتنے بڑے کافر کا تم کیا کرو گے؟ تو گویا مجھے کہنے لگے ہمارے قد نہ دیکھ, ہمارے سینے میں جو جذبے کا سمندر ہے اس کی طرف دیکھ. کہا بیٹے تمہاری عمریں چھوٹی ہیں. کہا عمر تھوڑی ہے پر عشق کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے. کہا تو ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہا دیکھ نہیں لینا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں قد دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا, ان کی عمریں دیکھ رہا تھا اور ان کے جذبے کو سلامی دے رہا تھا. میں کہہ رہا تھا نہیں ملت میں جب تک معوض اور معاذ رہیں گے نہ کوئی گستاخ پیدا ہوگا نہ کوئی دین کا لٹیرا پیدا ہوگا. کہتے ہیں وہ جوان کہنے لگے ابو جہل کا ایڈریس بتائیے. میں نے کہا وہ سامنے آ رہا ہے. کہتے ہیں وہ دوڑتے دوڑتے عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو تے مینوں کھیڈا پول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندے آئی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن رول گئیاں. کہتے ہیں دوڑے گئے تلواریں چمکاتے گئے, ابو جہل کے ٹکڑے حصے بکھرے کرتے گئے. کہتے ہیں پھر تلواریں لے کے سیدھے در رسول پہ پہنچ گئے. کہنے لگے سونیا تیرا دشمن ہم نے مار دیا ہے, حضور تیرا بے ادب ہم نے مار دیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے, لبوں پہ مسکراہٹ ہے. میرے حبیب کریم نے رو کے فرمایا بتاؤ تو صحیح کس نے مارا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا سونیا میں نے مارا ہے, بڑا کہتا میں نے مارا ہے. فرمایا نہیں دونوں تلواریں دکھاؤ, دونوں کی تلواروں کو خون لگا تھا. فرمایا میں تم دونوں کو انعام دیتا ہوں, تم دونوں نہیں مارا ہے, جاؤ تم دونوں نہیں مارا ہے. میری ملت کا جوان اٹھے گا, یہ انقلاب برپا کرے گا. کوئی اس کا قد نہ دیکھے, کوئی اس کی جیب میں پڑا ہوا پیسہ نہ دیکھے, کوئی یہ نہ دیکھے کہ یہ کس قبیلے سے ہے, کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس برادری سے ہے, کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے. یہ چھوٹے سے گاؤں سے اٹھے گا, یہ چھوٹی سی برادری سے اٹھے گا, یہ بظاہر تھوڑے پیسے لے کے اٹھے گا لیکن پوری دنیا پہ چمکے گا اور جدھر بھی جائے گا رسول اللہ کے نام کے نعرے بلند کرتا چلا جائے گا, حضور کے نام کا پیغام دیتا جائے گا. نوجوان اٹھیں گے انشاءاللہ, نوجوان نکلیں گے انشاءاللہ. نعرہ رسالت یہ پہرا لگے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دیکھیں گے اس سرزمین سے یہ دھوکہ اور فریب بھی بھاگے گا, اس سرزمین سے بھکاری بھی ختم ہوں گے. ہم دیکھیں گے اس ملت سے نشہ بھی ختم ہوگا. ہم دیکھیں گے مسجدوں میں بوڑھے نہیں ملیں گے انشاءاللہ, جوان بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ملیں گے. اور انشاءاللہ اب بوڑھی داڑیاں نہیں رکھیں گے, اب چہروں پہ کالی سیاہ داڑیاں نظر آئیں گی اور کفر کو پیغام ملے گا کہ رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کو اپنانے والے بھی ہیں.
ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی, ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جمعے میں بھی, اور میں نے پہلے کہا کہ صرف میں نہیں, جہاں بھی کوئی درد مند عالم آپ کو ملے آپ وہاں پہنچے, جہاں بھی آپ کو کوئی چراغ روشن کرتا ملے اس کی روشنی حاصل کریں. عقیدے کا سچا ہو, عمل کا پختہ ہو, آپ جائیں درد کی بات سنیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں, میں نکلتا ہوں, میں اپنی بساط بھر یہ کوشش کرتا ہوں. میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے, وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے, وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں, اور یہ پیغام پھیل رہا ہے, یہ پھول رہا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. میری جوانوں سے گزارش ہے, موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائیں. جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. جس کو وزیرآباد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے. جس کو گجرانوالہ میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے. وہ حضرات پھیلیں, اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ. آج اب یہاں سے نکلیں گے, شیطان پھر حملہ کرے گا, پھر آپ کو تاڑے گا, پھر غلط مشورہ دے گا. لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے, اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ہر گند نکال دینا ہے. اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی, یا قرآن پڑھنے کی آئے گی یا رسول اللہ کی نعت کی آواز آئے گی, نکال دیں گے ہم گند. ہم نکلیں گے, نظر بھی پاک ہوگی, کردار بھی پاک ہوگا, اور ہم انشاءاللہ اس پیغام محبت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. ہر شخص جس منصب پر بیٹھا ہے وہ دین کی بات کرے, وہ دین کا پیغام دے, وہ دین کا درس دے. حسن سلوک, اخلاق, مروت. میرے دوست پوچھتے ہیں دین کا کام کیسے کرنا ہے. میں کہتا ہوں سیاست دانوں سے سیکھ لو. بڑے بڑے چودھریاں پر گلی گلی جاتے ہیں, وہ دنیا داری کے لیے جاتے ہیں, تم نے رسول اللہ کے لیے جانا ہے, تم نے مصطفیٰ کے لیے جانا ہے. وہ لوگوں کو ذات کے حق میں, اپنے حق میں قائل کرتے ہیں, تم نے لوگوں کو رسول اللہ کی ذلف کے حق میں قائل کرنا ہے, تم نے محبوب کے حق میں قائل کرنا ہے. جب تمہارا مقصد اتنا اعلیٰ ہے تو اللہ ہمت بھی تمہیں اعلیٰ عطا فرمائے گا, اللہ جذبہ بھی تمہیں اعلیٰ عطا فرمائے گا. اتنی تعداد میں ساتھی پیچھے کھڑے رہ گئے, مائیں بہنیں بچیاں بڑی محبت سے آئیں. میں ایک ایک کا اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یوں سمجھیے کہ میں پلکوں پہ بٹھائے ہوئے ہوں آپ حضرات کو. انشاءاللہ یہ اجتماع سجتے رہیں گے. رمضان آئے گا, فجر کے بعد اسی طرح سے یہ چہک مہک جاری رہے گی, یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ تعالی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ خواہش ہے کہ جب دنیا سے مریں گے, جائیں گے, تو پھر بھی کوشش کریں گے کچھ ایسے نقوش چھوڑ جائیں, کچھ ایسے رنگ چھوڑ جائیں جو یادیں تازی کرتے رہیں, جو انداز لوگوں تک پہنچاتے رہیں. بس آپ حضرات کا خلوص چاہیے, آپ کی محبت چاہیے, آپ کا پیار چاہیے, آپ حضرات کی دعا اور آپ کے دو میٹھے جملے ہمیں چاہیے. ان جملوں کا ساتھ دیجئے گا, ان لفظوں کا ساتھ دیجئے گا, اور درد کے ساتھ اس تحریک کو اپنے خلوص سے نوازیے گا. میں نے آپ کو درجنوں دفعہ عرض کر دیا, نہ کوئی گروہی اس کا مطلب ہے, اور نہ ہی اس کا مطلب کوئی بھی کسی قسم کا سیاسی ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.